في محكم تنزيله وفرقان حميده. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم آمن بالله صدق الله مولانا العلی العظیم. ہم عزم میں ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، ہم عزم میں ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار، توڑیں گے نہ ہم لشکر کفار کا پندار. تیرے لیے ہم حق کے پرستار لڑیں گے، تیرے لیے ہم حق کے پرستار لڑیں گے، باطل کو صدا کے لیے خاموش کریں گے. اور ہمارے تنظیم کے حوالے سے، بخشیہ فیڈریشن کے حوالے سے انشاءاللہ ہر نقش کہن زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر نقش کہن زیر و زبر کر کے رہیں گے، ہر ذرے کو ہمدوش قمر کر کے رہیں گے، ہر ذرے کو ہمدوش قمر کر کے رہیں گے. اور مایوس ہیں جینے سے جو تیرے جہان میں، مایوس ہیں جینے سے جو تیرے جہان میں، انشاءاللہ ہم ان کو بھی سرگرم سفر کر کے رہیں گے. نہایت ہی واجب الاحترام آج کے اس محفل کے صدارت محترم جاوید بھائی اور میرے میرپور کے قابل عزت احترام جوانوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے، میں جو بات کر رہا ہوں صمیم قلب سے آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا ہوں. میرا دیرینہ خواہش تھا، کافی عرصہ پہلے میں یہ سوچ رہا تھا کہ بالخصوص میرپور کی جانب ہمارا سفر ہو اور آپ احباب کو بھی اپنے قافلے میں شانہ بشانہ لے کر آگے بڑھنے کا یہ عزم رکھتا تھا. اللہ رب العزت نے آج یہ خوبصورت دن ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا. تو میں مختصراً کلام الہی سے ایک جامع آیہ مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اسی ضمن میں میری کوشش ہوگی مختصر وقت میں قرآن و حدیث اور بالخصوص دور ایجوکیشن کا ہے، تعلیم کا دور ہے، اس میں نوجوانوں کے کردار کی موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اندر علم نہ سہے چند تجربات، چند باتیں جو کتابوں سے چننے کا موقع ملا، وہ آپ لوگوں کے سماعتوں کے نظر کرنے کے بعد میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ والمنہ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا بھی یہی ہے، ہمیں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں آپ کے کلام الہی اور فرمودات کے سانچے میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پروردگار اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہم سب کو ان باتوں کو قلب سمیم سے عمل کرتے ہوئے زندگی کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرما. تو میرے نہایت ہی قابل احترام دوستو، اللہ رب العزت کلام الہی میں مخاطب کچھ اس انداز میں ہے: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. حکیم الامت شاعر مشرق علامہ اقبال اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ اس انداز میں کرتے ہیں: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال اپنے حالت کے بدلنے کا. تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہا کہ اس کائنات کو ہم نے انسانوں ہی کے لیے سجایا ہے. قرآن اس چیز کا وضاحت فرما رہا. میں مختصراً اسلام کے ساتھ ٹچ ضروری کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم بنی نوع انسان ہیں. تو اللہ رب العزت نے انسان، گو کہ انسانوں سے پہلے بھی تواریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے بھی دیگر بہت سارے مخلوقات اس کائنات میں پیدا فرمائے ہیں، لیکن اب ان مخلوقات خداوندی میں ہم انسانوں سے پہلے اللہ کا پسندیدہ مخلوق فرشتہ تھے، ملائکہ. اور ملائکہ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے پسند فرمایا کہ ملائکہ کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. اور ان کا کام کیا ہے؟ نور سے پیدا کی ہوئی مخلوق کے اندر خواہشات نفسانی انسان فرشتوں کے اندر اللہ نے نہیں رکھا. ان کا کام دن ہو یا رات
لمحہ بلمحہ اللہ رب العزت کی ذکر و اذکار میں وہ زندگی گزارتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس ملائکہ کو بھی اپنا پسندیدہ وہ نائب کے کسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد نہیں فرمایا. لیکن ہم انسان ہیں، انسان کے بارے میں قرآن کے اندر متعدد جگہوں پر اللہ رب العزت نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ. ہم نے اس انسان کو روئے زمین پر اپنا نائب و خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. تو جب یہ آئے مبارکہ نازل کی اس وقت فرشتوں نے کرٹیسائز بھی کیا تھا اللہ کے سامنے، پروردگار وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم آپ کی ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، آپ جو چیز آپ کو پسند ہے ہم وہی کرتے ہیں، پھر آپ کو اپنا نائب انسان بنانے کی کیا نوبت آئی؟ تو کلام الہی میں اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ کوئی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو ہمیں پیدا کرنے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. اللہ فرما رہا میں چھپا ہوا خزانہ تھا. فاحببت، میں نے پسند کیا، ان اعرف، کہ میں خود پہچانا جاؤں. فخلقت الخلق، اپنی پہچان کے لیے میں نے اس انسان کو کائنات میں پیدا فرمایا ہے. تو یہ ہے ہماری اوریجن. تو میرے دوستو، اللہ رب العزت ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ اللہ ہم سے تقاضا یہ کرتا ہے بحیثیت عبد بندہ، ہم نے انسانوں کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اب اس عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج والدین، عزیز و اقربا اور اپنا وہ جگہ جہاں آپ اور میں نے پرورش پائی، اس جگہ کو چھوڑ کر آپ دور دراز کشمیر کے ان وادیوں میں آئے ہیں، یہ سب سے بڑا عبادت ہے. ہر چیز سے کٹ کے کچھ مقصد لے کر دور دراز آئیں، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی طلباء کے بارے میں فرماتے ہیں من سلک طریقا، کوئی بندہ، کوئی بچہ کسی راہ پر نکلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی جستجو لے کر، سہل اللہ طریقا الی الجنہ، ہم اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. تو لکھنے والے لکھتے ہیں اگر کوئی میدان میں جا کے جہاد کرتا ہے، لڑتا ہے، خون بہاتا ہے، اسے شہید کہتے ہیں. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک طالب علم اپنے گھر سے علم کے لیے نکلا، اگر وہ راہ میں وفات پائے، تعلیم حاصل کرتے ہوئے وفات پائے، تو اس کو بھی اللہ رب العزت نے شہید کا درجہ دے دیا ہے. تو ایک بڑی جہاد میں، ایک بڑے عبادت میں ہم اس وقت مصروف عمل ہیں. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اس سے بڑھ کے یہاں آنے کے بعد مجھے آپ لوگوں کے چہرے دیکھ کے، آپ لوگوں سے مل کے، آپ لوگوں کے اندر جستجو، امنگ دیکھ کے، خدا کی قسم میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکا. میں آپ تمام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بعدہ اب دور دراز آنے کے بعد چند ذمہ داریاں ہمارے اوپر عائد ہوتی ہیں کہ ہمارے والدین نے ہر چیز کاٹ کے ہمیں ادھر کیوں بھیجا. ایک مقصد ہے، وہ ایک کچھ طلب رکھتے ہیں، وہ اپنے بچے کو انسان دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہاں انسان بننے کے لائے ہیں تعلیم کے سلسلے میں. تو اس سلسلے میں آپ اور میرے اوپر بھی ضروری ہے. گو کہ اس وقت دور ایک عجیب دور سے ہم گزر رہا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لوگ بہرہ روی کا اس وقت زیادہ شکار ہے. تو بالخصوص آج کی اس محفل کو سجانے کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم میرپور کے اندر نور بخشیہ یوتھ فیڈریشن آپ کی سرپرستی میں گو کہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں. آج پنجاب ڈویژن کے سرپرستی میں یہاں پہ باقاعدہ یونٹ سازی کے آغاز کرنے کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں. تو ہمارا یہ نور بخشیہ یوتھ فیڈریشن بھی ہمیں یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کی تربیت، ہمارے نوجوانوں کی اخلاق اور ہمارے نوجوانوں کے اندر علم کو پروان چڑھانے کے لیے کوشش کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے. تو نور بخشیہ یوتھ فیڈریشن 1974 میں معرض وجود میں آیا. اس مقصد کے لیے بنایا کہ طلباء کے اندر ہم آہنگی پیدا کریں، مسلکی روایات اور رواداری ہمارے اندر پیدا کرے. یہ مین منشور ہے نور بخشیہ یوتھ فیڈریشن کا. اور ہمارا یہ مسلک انتہائی اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا تحفہ ہے. عمل عبادت میں دیکھا جائے، ریاضت میں دیکھا جائے، تعلیمات میں دیکھا جائے. وہ کہ میں شریعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اسلامی یونیورسٹی میں وہ کہ پورے
دنیا سے جہاں جہاں اسلامی ممالک ہیں، اسلامی ممالک کے تمام لڑکے وہاں پہ پڑھتے ہیں. ہم نے مختلف فقہ بھی ہم نے پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اگر کسی مرکز پر امت مسلمہ کو ضم کرنے کے لیے اگر کوئی مسلک استعمال کرے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں مسلک کے ہمارا نوربخشیہ سفیان البخشیہ ہے. تو یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. لیکن اب ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو ساتھ ساتھ اپنے تعلیم کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے آگے لے جانے کی ضرورت ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے، اس کے لیے بنیادی چیز کیا ہے؟ دور دراز سے تو آئے ہوئے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے ایک پلیٹ فارم تعین کرنا ہے. اب پلیٹ فارم کیا ہے؟ ماشاءاللہ یہاں پہ قریب قریب آپ لوگ رہتے ہیں، بار بار اپنے اندر وہ کمیونیکیشن گیپ کو ختم کر کے ملتے رہیں. بار بار ملنے سے محبت ہمارے اندر پروان چڑھتا ہے. تو ضروری بات ہے آپ اور میں علم کے لیے آیا ہوا، لیکن ایک فرمانے والا فرماتا ہے علم کے ساتھ عمل نہ ہو اس علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علم و عمل لازم و ملزوم ہے. ہم تو ایجوکیشن حاصل اس کو کہتے ہیں علم، لیکن علم آپ کے اندر آ جائے، آپ عالم بن جائے، آپ علم میں بہرور ہو جائے، لیکن آپ کے اندر عمل نہ آ جائے تو اس علم کا فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ آپ اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا بعثت معلما، یعنی مجھے استاد بنا کر پڑھانے والا بنا کر بھیجا ہے. اور ہماری اسلام کی ابتدا بھی کہاں سے ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ علم سے ہوا نا. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرے اندر علم آ جائے تو تکبر بھی آ جائے گا. جس کے اندر علم آ جائے، کیونکہ شیطان ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کو اچھے راستوں سے بھٹکانے کے لیے وہ ہمہ وقت بالخصوص طلبہ کے اوپر وہ زیادہ اٹیک کرتا ہے. کیوں؟ وہ علم حاصل کر رہا ہے تو اس طلبہ کو اپنے راہ سے بھٹکنے کے لیے شیطان تغدو زیادہ کرتا ہے. تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے علم کے ساتھ ساتھ اخلاق کا پیکر بنا کر کائنات میں بھیجا ہے. تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار، ان کے راستوں پر چلنے والے ہیں. تو بحیثیت طالب علم حضرت امام مجاہد فرماتے ہیں دو ایسے بندے ہیں جن کو علم حاصل نہیں ہوتا، لا یتعلم العلم مستحی ولا مستكبر. دو بندے کوشش کرے معاشرے میں عزت نصیب نہیں ہوگا، علم سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایک مستحین جس کے اندر شرمیلہ پنی ہو. شرمیلہ پنی سے مراد مثال کے طور پر دوسرے آپ کے بھائی جو آپ کے کلاس فیلو ہے، کلاس میٹ ہے، وہ آپ سے زیادہ تھوڑا پڑھا لکھا ہے یا زیادہ پڑھنے والا ہے، جو سوال جو مسئلہ آپ کو ہو آپ پوچھتے نہیں ہیں، یا شرمیلہ پنی ہو یا کچھ بھی ہو، اگر آپ نہیں پوچھتے ہیں، جب آپ پوچھیں گے نہیں وہ علم آپ کو حاصل نہیں ہوگا. ایک اس بندے کو علم حاصل نہیں ہوتا. ایک مستکبر جس کے اندر تکبر ہو. علم حاصل کرنے والوں کے اوپر شیطان زیادہ اس کے دل میں تکبر ڈالنے کی کوشش، اور یہ تکبر کیا ہے کہ میں دوسرے سے افضل ہوں. شیطان کو آج اللہ رب العزت نے جنت سے نکال کر سب سے بڑا انسانوں کا دشمن شیطان کو قرار دیا ہے. تو حالانکہ وہ معلم الملکوت تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا، اس کے اندر تکبر آ گئی. تکبر کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اسے دور پھینکا. تو دیکھیں طلبہ کے اوپر اٹیک یہ چیزیں ہوتی ہے. تو میری گزارش یہی ہے کوشش کریں اپنے دل کو صاف رکھیں. جتنا آپ کا دل صاف ہوگا اس دل میں اللہ رب العزت علم کا نور ڈال دیتا ہے. اور جتنا آپ کوشش کرے گا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى، جو محنت زیادہ کرے گا اللہ رب العزت اس کو زیادہ عطا کرے گا. لیکن اکثر ہمارے شہروں پر آنے کے بعد، کیونکہ میری پریزیڈنٹشپ میں یہ میں نے عزم کیا تھا کہ بالخصوص ہمارے پنڈی کے اندر اس وقت کوئی ایسا ہاسٹل باقی نہیں ہے جس میں ہمارے بلتستان، بالخصوص ہمارے بلتستان دینگاتی مذہبی فل میں کوئی ایسا ہاسٹل نہیں ہے. لیکن ایک پلیٹ فارم نہیں ہونے کی وجہ سے خدا کی قسم افسوس کی بات ہے، میں مختلف ہاسٹلوں میں گیا ہوں، فقہ سے، نماز سے دور، ذکر و اذکار سے دور، یہاں تک کہ ہمارے اپنے بچے، ہمارے اپنے لڑکے جو یہاں پہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں وہ ہمارے مسلک کے اوپر انگلی اٹھاتے نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ بیرا روی شکار صبح سے لے کر. اور یہاں میں نے بالکل آبزرو کیا ہے کالجز یونیورسٹیز میں ان کی رزلٹ دیکھا جائے، وہاں سے تو ہم یہاں بہترین کچھ حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد جو 80% 70% پہ ہو وہ پنڈی اسلام آباد آنے کے بعد وہ پڑھا لکھا بندہ ابھی 50 اور 60 پہ پہنچ گیا. یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ المیہ. اب دور دراز سے یہاں آ کے اب یہ نیچے اترا. کیوں اتر آیا؟ اس وجہ سے اتر آیا کہ یہاں آنے کے بعد محنت کرنا چھوڑ دیا. موبائل آپ کے ہاتھ میں، آپ جس طرح استعمال کریں. موبائل اگر آپ صحیح معنوں میں استعمال کریں تو یہ موبائل سے بڑا عالم، موبائل سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں ہے. لیکن غلط استعمال کرے تو موبائل سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے، وہ آپ کے اوپر دے دیا. اسی لیے انسان کے اندر خواہشات بھی رکھا ہے
اور اس کے اندر نورانی صفات بھی رکھا ہے، روح۔ اگر آپ روحانیت کو تقویت دے گا تو وہ اپنے اندر موجود نفس خود بخود کمزور ہو جائے گا۔ اب یہ نفس کمزور کرنے والی چیزیں کیا ہے؟ اس طرح مل بیٹھتے رہنا، ذکر و اذکار کرنا، 5 وقت کی نماز آپ خوش ہو نہ ہو، انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، قبر میں پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ آپ کی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا عالم ہو۔ یہ ہم نے مولوی، عالم، فلان فستان کا یہ دائرہ قرآن نے کسی جگہ پہ نہیں ڈالا ہے، ہم نے خود لگا، اس میں علم کی بات کی ہے، جس کے اندر جو پڑھا لکھا ہو وہ اس کے بارے میں بات کی ہے، لیکن مولوی، علامہ، قرآن والا فلان کچھ بھی نہیں۔ یہی قرآن مولوی کے لیے بھی اترا ہے، یہی آپ اور میرے لیے بھی اترا ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا، یہ جب تک آپ قرآن سے رشتہ نہیں جوڑیں گے۔ اب قرآن سے میں بس کنکلوژن کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ یہ نسخہ قرآن ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن قرآن سے محبت آپ جتنا، یہ ایسی کتاب ہے، یہ ایسی کتاب ہے جب آپ اسے محبت کریں گے وہ خود بخود آپ کو سکھائے گا۔ یہ میں وثوق کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے ابھی قرآن ہی ختم نہیں کیا۔ ابھی اس وقت اس دور میں ہر لینگویج میں آپ کو قرآن کی ٹرانسلیشن ملے گا، اور قرآن جب تک آپ قرآن سے محبت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم آپ اور میرے لیے آگے بڑھنا مشکل ہے۔ تو میرا آپ لوگوں سے میسیج یہی ہے، قرآن کے ساتھ منسلک رہیں۔ اور دوسری بات، ابھی یہاں پہ جو میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے، میں پنجاب ڈویژن کی پورا سرپرستی کر کے آپ کے پاس آیا ہوں، اور ایک تو ہم ہر جگہ پہ باقاعدہ یونٹ سازی کے لیے اس وقت، اب تک میں ابھی ذکر کر رہا تھا 5 یونٹوں کا میں نے حلف لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ لاہور تک جا کے آیا ہوں، لاہور والوں کے ساتھ بھی بیٹھا ہے، وہاں بھی مسئلہ ہو۔ اب دیکھو ہم سب کا یہاں پنجاب میں ہمارا سینٹرلائز پنجاب ڈویژن ہے، باقی اس کے احاطے میں ہمارے یونٹس ہیں۔ آج یہ میرپور یونٹ بھی ہمارا حصہ ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہاں پہ میں دل کھول کے بتانا چاہتا ہوں، کسی قسم کا بھی مسئلہ ہو صدر صاحب، کسی قسم کا، آپ رات کو کال کریں، انشاءاللہ آپ کا بھائی راتوں رات بھی آنے کے لیے تیار ہے۔ میں دعویٰ نہیں کر رہا، میں سیاستدان نہیں ہوں، لیکن آپ اور میرا مقصد ایک ہے، آپ میرا بھائی ہے، کل مسلم اخو۔ تو اس وقت میں نے جو دیکھا ہے، یہ بے روی کی شکار کی وجہ سے اکثر ہاسٹلوں میں لڑکے میدے کا شکار ہے، یقین جانیں، ٹھیک ہے نا، ڈپریشن کا شکار ہے۔ اب ان لڑکوں کو کیا دوائی کھا کھا کے میں 2-3 بندوں کو اپنے ہاسٹل میں اپنے پاس لا کے رکھا ہوں، اب اس کا مین حل موٹیویشن ہے۔ میدے کے لیے دوائی نہیں ہے، میں خود میدے کا مریض رہ چکا ہوں، اس کا بہترین موٹیویشن ہے۔ اب اس طرح ہمارے گلگت بلتستان بالخصوص ہمارے اپنے لڑکے مل بیٹھ کے رہیں گے تو وہ یہاں پہ بیجا آنے والے بوجھ ختم ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ درد سمجھ سکیں گے۔ یار ہم اللہ نے انسانیت کو اسی لیے پیدا کیا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام ہاتھ بٹانے کے لیے۔ تو ہاں، یہاں پہ ہر کوئی طلبہ ہے، یہاں ہمارے والدین نہیں ہیں، ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے۔ اب ایک دوسرے کا جب تک رسپیکٹ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے ہاتھوں ہاتھ نہیں دیں گے، یہ مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے، اس طرح کے مسئلوں سے اپنے نوجوانوں کو نکالنا، ٹھیک ہے نا؟ تو میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، جب کبھی ہماری ضرورت ہو ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی میں استدعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی جو بھی سٹیپ لینا ہو، جو بھی ہو، ہمارے ساتھ مشاورت میں رہیں انشاءاللہ مل کے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرپور یونٹ ہمارے دیگر یونٹوں پہ ٹھیک ٹھاک حاوی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات، یہاں پہ میں نے جو ابھی آ کے فیلنگ یہ کیا، مجھے خوشی ہوئی، ذکر باقاعدہ چل رہے ہیں، اگر یہی یونٹی رہا تو میرپور میں ایک بہترین ہاسٹل کا سیٹ اپ ہم چلا سکتے ہیں، اس میں کوئی، لیکن ہاں وقت تھوڑا لگے گا، جذباتی نہیں۔ آج آپ کے ہاتھ سے یہاں پہ بیج ڈال کے جائیں، کل وہی بیج پھل دے گا۔ اس کی مثال میں ہر جگہ پہ دیتا ہوں، ہمارے آگے مظفر آباد میں انہوں نے شروع آنے والوں نے وہی بیج ڈالا۔ اب بیج ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے، میں آپ کو ایکسپیرینس کی بات یہ بتاؤں، رول ریگولیشن مضبوط ہو، تھرڈ سے تھرڈ کلاس کا بندہ بھی آ جائے وہ کمال بندہ بن کے یہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن رول ریگولیشن نہیں ہو، مثال یہاں پہ آپ لوگ سینیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھیں، احترام کریں، عزت کریں، لیکن میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، میرا اپنا ایک منشور اس طرح ہے، اسلامی یونیورسٹی میں داخلہ لیا، شریعہ لا میں، اچھا نہیں لگتا لیکن بولنا، لیکن یہ ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمارا ایک سینئر بندے نے ایڈمیشن لیا، اور یقین جانے ایڈمیشن لینے کے لیے ایک بندہ، میں اس کا معاہدہ صاحب ابھی قطر میں ہے، اس نے جتنا میرے ساتھ تعاون کیا، میں یہاں پہ آنے کے بعد میں اپنا شیئر کرتا ہوں، مجھے کس فیلڈ میں جانا ہے مجھے خود پتہ نہیں تھا، یہاں آ کے آنے کے بعد مجھے پتہ چلا اسلامک میں ایک شریعہ لا بھی، کیونکہ میں تھوڑا اسلام سے بھی ریلیٹڈ رہنا چاہتا تھا، تو اس نے گائیڈ کر کے یہاں تک پہنچایا۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد میں ہاسٹل میں رہنے لگا تھا، ایک بندے سے ملا، سب جمع تھے، کہ انہوں نے کہا یار ابھی جو نیا آئے، ان کا انداز یہی تھا، ابھی جو نیا آئے ہیں ان کو ہمیں ڈھونڈ کے آنا چاہیے تھا، ہم سینئر فلان فستان ہیں۔
تو آپ یقین جانیں میں نے اسی جگہ پہ بالکل کھڑا ہو کے میں نے اس کی بےزتی کی. اس طرح کے سینئروں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. سینئر اس کو کہتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد کس راہ پہ چلنا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے, اس راہ کی ڈائریکشن دے کے ہمارے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھے گا تو آپ کو عزت ملے گا نا. میں بڑا ہوں میری طرف آ جاؤ, یہ مقصد نہیں ہے. ہمیں کیا پتہ پنڈی کس طرح ہے, ہمیں پتہ نہیں تھا. ہم یہاں مشکلات میں تھے, اس وقت ہاتھ بٹائے تو ہم آپ کے بوٹ میں پانی پینے والے ہیں یار. لیکن آپ لوگ گائیڈ کریں گے, بہترین کریں گے, ہم جان دینے کی تیار ہے, لیکن غلامی کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. یہ میرا منشور ہے, میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں. ابھی اس طرح آپ سب یہاں پہ سینئر ہیں, جو سینئر چھوٹوں کا خیال رکھیں گے خود بخود وہ آپ کا ڈیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ کسی کو کہتے ہیں. اور جب تک ہم قربانی نہیں دیں گے قوم کے اندر انقلاب نہیں آئے گا. لیکن ہماری غلطیوں کا المیہ یہ ہے, جب میٹنگ ہو, چائے ہو, آذوق ہو, فلاں وہاں خوبصورت بات تو ہم کرتے ہیں, لیکن ایک قدم آگے ڈال کے خود قربانی دینے کے لیے میں نے آبزرو کیا ہے, دینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ ایک انشاءاللہ ہم سب کا ایک منشور یہ بن جائے, ہم قربانی دیں گے. آپ آج قربانی دیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں میرپور آج تعداد میں حیات تک بہترین انداز میں چلے گا. تو میں ہاسٹل کے حوالے سے بس آپ لوگوں کو باقی آپ لوگ آہستہ آہستہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں, سوچیں کس طرح کس ماحول میں بہتر ہے بلڈنگ کے حوالے سے, اور اس سیٹ اپ میں بھی دام درم سخن ہے. ہاسٹل کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ آپ کا بھائی چلنے کے لیے تیار ہے. مجھے جہاں پر بھی جانا پڑے, کیونکہ الحمدللہ یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے, میں مسجد میں جا کے خطبہ بھی دیتا ہوں, اللہ کا کرم ہے. یوتھ کے ساتھ بھی میں رہتا ہوں, کیونکہ میں یہ مولوی فلان پستان وہ میں دائرے سے میں انکار کرتا ہوں, صاف کروں. ہم سب پیار و محبت ایک جگہ پہ آ جائیں گے تب جا کے یہ معاملہ حل ہو جائے گا. تو اس کے بارے میں سوچیں. دوسری بات, اب یہاں پہ ہماری میجورٹی ہے, ذکر آپ کا رہا جمعہ کی یہاں پہ کمی ہے, تو میں دل یہی چاہتا ہوں آج اس چیز کا بھی بیج ڈال کے جاؤں. اب جمعہ کے لیے